السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کبھی بھی اپنے استاد محترم کے سامنے نہیں کھڑا ہوا، ابھی بھی میرے پاس کھڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اپنے پیر و مرشد کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہماری حاضری کو قبول شرفیت عطا فرما کر دنیا اور آخرت کی نعمتوں اور سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، یہ ہمارے مہمان حضرت مولانا علی محمد نقشبندی مجددی صاحب کی یہ سادگی ہے اور ان کا اساتذہ کرام کے سامنے کے متعلق ادب اور بزرگان دین کے سے محبتیں اور ادب کا اظہار فرما رہے تھے۔ آئیے میں قبل اس کے استاد محترم کو اجازت خطاب دوں۔ میں صدر جلسہ کے بدست حضرت العلامہ پروفیسر ڈاکٹر مفسر قرآن محمد مصطفیٰ شریف صاحب مدت فیوزو، جو خلیفہ حضرت ابوالفدا علیہ رحمۃ الرضوان بھی ہے، اور دنیا جہان آپ کے خدمات اور آپ کی جو کئی قسموں میں آپ کی خدمات بٹی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی خدمات میں سمجھتا ہوں کہ ساری خدمات سے، چونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ہے، تو لازمی بات ہے کہ آپ کی سب سے قرآن کے پڑھانے والے سب سے بہتر ہے، تو پھر اس کی خدمت کرنے والے بھی سب سے بہتر ہے۔ تو قرآن کریم کی دروس قرآنیہ کی بات لے لیں آپ، تو آپ کے 2 قرآن کریم کے درس مکمل ہو چکے ہیں، تیسرا قریب الختم ہے۔ اس مسجد اعظم میں جو حضرت کا ہفتہ واری اتوار کا جو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، جو کہ ابھی آن لائن چل رہا ہے، وہ قریب الختم ہے، 29واں پارہ اختتام پر ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی جو علمی و ادبی خدمات ہے، کئی علماء کرام، کئی آپ بڑے بڑے نام دیکھ لیں، ان کی جو پی ایچ ڈی اور ایم فل وغیرہ کی جو تکمیل ہے، وہ حضرت والا کی ہی خدمات، ابھی جیسا آپ رضوان پاشا صاحب کو سن کر گئے، ابھی ان کی بھی تکمیل مکمل کے آخری مراحل میں ہے، آج اس کے خود تکمیل ہو کر کے سبمیشن وغیرہ ہو چکا ہے۔ تو یہ سب حضرت استاد محترم کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر مبارک میں آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ آپ کا سایہ دراز فرمائے، اور ہم تمام پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ قادریہ پر آپ کے سایہ مبارکہ کو سلامت رکھے۔ میں ادب اور احترام کے ساتھ نگران جلسہ سے ملتمس ہوں کہ حضرت والا کی کوشش فرمائیں۔ میں حضرت سے التماس کرتا ہوں کہ اپنی مفصل اور تفصیلی خطاب سے ہم تمام کو احتیاط کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نگران جلسہ حضرت بہاؤالدین صاحب نقشبندی مدت فی الظہور مخدوم زادے حضرت مولانا حافظ محمد فضل اللہ خان صاحب مدت فی الظہور عزیزم مکرمی و محترمی محمد عبدالحنان خان صلی اللہ تعالی صدر مدرسے حفاظ انجمن احیاء دین مولانا مختار خان صاحب حفظہ اللہ وداعی محفل و جانشین ابو رجا مولانا ڈاکٹر حافظ سید خلیل اللہ بشیر اویس زیدہ مجدہ علماء کرام بالخصوص میری دائیں جانب بیٹھے مولانا محمد علی صاحب جن کے خطاب سے ہم محروم رہ گئے. دل تو چاہتا تھا کہ ان سے بھی کچھ باتیں ہم سنیں استفادہ کریں مگر وہ بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں مگر اتنی احتیاط بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے کہ ان کے ہم بیان سے محروم ہو گئے. اور پھر اس مسجد کے ذمہ داران کمیٹی کے افراد اور ابوالفدا اکیڈمی سے وابستہ نوجوانان سامعین کرام، اولاً میں ہمارے نوجوان صالح جانشین ابورجا اویس صاحب کی خدمت میں تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ کہ وہ حضرت کے مشن کو پوری مستعدی کے ساتھ پوری کامیابی کے ساتھ نہ صرف آگے بڑھا رہے ہیں بلکہ نقش ثانی نقش اول سے کہیں کسی جگہ بہتر بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر خلیل اللہ بشیر مجمع البحرین ہے، نظامیہ سے بھی استفادہ کیے، فضیلتی ڈگری رکھتے ہیں، پھر عثمانیہ سے بھی پھر ایم اے کیے، ایم فل کیے، پی ایچ ڈی کا ان کا وائبہ باقی ہے، آلموسٹ ڈاکٹر بھی ہے. تو یہ سب چیزیں مولانا کی تربیت ہے، کریڈٹ جاتا مولانا کو. اویس میاں کی تربیت میں اصل میں کریڈٹ جاتا مولانا کی تربیت کو کہ انہوں نے بچپن سے اپنے صاحبزادوں کو ایسی تربیت دی کہ آج ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. میں جہاں بھی جاتا ہوں بعض کرنے مساجد میں اور شہروں کے بعض جلسوں میں تو ضرور مولانا کی یاد آتی. بیگم پیٹ میں گیا تھا، مجھے خود یاد نہیں ہے حضرت آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے، کب 20 سال پہلے. کیسا؟ تو آپ اور بشیر صاحب آئے تھے اور میرے ذہن میں بھی نہیں ہے مگر مصعب کا نام آبی ہے. 20 سال پہلے آپ تشریف لائے تھے اور آپ دو پہلے علماء تھے جس جلسے کا ہماری پیرانی پیر کا آغاز ہوا اور ماشاءاللہ 20 سال سے وہ سلسلہ جاری ہے. جہاں کہیں جاتا ہوں اور مولانا کی یاد برابر آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم. شہید اللہ تم میرا چرچا کرے نا، اب تم سو جاؤ میں تمہارا چرچا کرتا ہوں، اب تمہارا میں چرچا کرتا ہوں. جا گئے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، فاذکرونی تم مجھے یاد کرتے رہنا ہے، اب تمہارا چرچا میں کرتا ہوں، اب تمہیں یاد کرتا ہوں، چلتے رہا قیامت تک. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور یہ جو چاہت ہے
علماء کی، اولیاء کی اور مولانا کی جو وابستگی، جو ہمارے دلوں میں محبت ہے، یہ بھی من اللہ انعام ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیت شریفہ کی تلاوت کی وہ ثبوت ہے، سورہ مریم کی آیت ہے، سنیے آپ لوگ بھی خوش ہوئیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں جبرائیل دیکھو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، محبت کرتے۔ پھر جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اے آسمان والو تم بھی اللہ سے تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ تو اس کی مقبولیت فرش سے پہلے عرش پہ ہوتی، عرش پہ اس کا چرچا ہوتا، اب اس کے بعد ندا آتی کہ آسمانوں سے ندا آتی زمینوں پہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ تو سب محبت نہیں کرتے، ہاں یہ خاص بات ہے، وہ جو ندا قبول کرتے، وہ جو ندا کے اہل ہے، وہ قلوب جو اہل اللہ کی محبت کے اہل ہے، وہ اس ندا کو لبیک کہتے ہیں اور ان کی محبت ان کے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جن دلوں میں اللہ والے کی محبت ہے وہ دل بھی اللہ تعالی طرف سے منتخب ہے۔ ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اولیاء کی محبت نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اولیاء کی محبت جن کے دلوں میں ہے وہ دل بھی منتخب دل ہے۔ تو ہم خوش نصیب ہے کہ آج ہم مولانا کی جو ہے نسبت سے دوسری سالانہ فاتح کی نسبت سے یہاں جمع ہے، ایک روحانی اجتماع ہے، اور مولانا کی جو ہے زندگی تو بہرحال پوری زندگی جہاد سے تعبیر ہے، جہاد باللسان، جہاد بالقلم، جہاد بالمال۔ مولانا تینوں سے کرے، مال بھی خرچ کرے، اپنی زبان بھی جو ہے صرف کرے خطابات کے ذریعے، اور قلم سے بھی کام کیے۔ اور مجھے تقریباً 35 یا 40 سال مولانا کے ساتھ رہنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی۔ میں شب و روز ان کے ساتھ رہتا تھا، سفر میں حضر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا، کوئی نشست ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں مراقبے کی بات یا اولیاء اللہ کے تذکرے یا درود شریف کی فضیلت یا نعت شریف کی بات، بہرحال پوری زندگی مولانا کی حب رسول میں گزری، تعریف میں، تقریر میں، تحریر میں، مواعظ میں، تمام کی تمام زندگی۔ اور یہی حال، خاص بات یہ ہے کہ مولانا کے گھر والوں کا بھی یہی حال ہے کہ آج مولانا کے گھر میں باضابطہ خواتین کی محفلیں ہوتی ہیں پابندی کے ساتھ، ہفتے واری، ماہانہ اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں، اور پھر اگلے سال اس کی محفلوں کو، زنانی محفل کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہفتے واری جو تربیت کے جو مراکز اور جو ہے اجلاس منعقد کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی جو سعادت کی بات ہے، اور آج کے وقت کی اہم ضرورت ہے، آج کے وقت کی شدید ضرورت ہے کہ مولانا کے مشن پر ہم سب عمل کریں۔ اب رہی بات کہ میرا موضوع آج کا یہ ہے کہ خضر بن راہ نہیں ملتی، پیر بن مدعا نہیں ملتا، یہ میرا موضوع ہے آج کا۔ اور آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سب میرے پیر کا فیض ہے، اور مولانا شہید اللہ صاحب کا جو نام ہے، جو چرچا ہے، جو مقبولیت ہے، وہ اپنے پیروں سے سچی نسبت ہے، مراقبات کی پابندی ہے، اذکار کی پابندی ہے، اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سرشار تھے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کی محبت تمام کے دلوں میں گھر کر گئی۔ ہر ایک شخص جہاں بھی ملتے ہیں، بوڑھے ہو، جوان ہو، عورتیں ہو، سب مولانا کو یاد کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آصف صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ ہے کہ ان کے دل میں ان کی طرف تھی کہ ملت کی اصلاح ہو، ہر ایک دل مدینہ بن جائے، اور ہر جگہ درس قرآن کا اہتمام ہو۔ چنانچہ آپ نے سنا کہ یہ عاجز کے 2 درس قرآن، یہ دونوں کا بھی کریڈٹ مولانا کو جاتا۔ تیسرا درس قرآن جو یہاں ختم ہونے والا ہے، اب سورہ مدثر چل رہا ہے، اس کا بھی صحرا مولانا کو جاتا ہے۔ بلکہ میں تو مدراس میں تھا، غیر معروف تھا، مولانا تشریف لایا، جب میں آیا حیدرآباد تشریف لایا تو میں حاضر ہوا، تو پھر مولانا مجھے اپنے جلسوں میں لے آنا شروع کرے، پھر خطابت، اس کے بعد درس قرآن کا اہتمام ہوا مسجد فاروق اعظم میں، وہاں الحمدللہ 13 سال میں دور ہوا،
پھر ایک تقریباً 15-16 سال میں ایک دور ہوا، پھر یہ جو ہے تیسرا دور الحمدللہ قریب الختم ہے۔ یہ اس کا صحرا بھی مولانا کے سر جاتا ہے کہ مولانا نے ہم کو قرآن سے جوڑ دیا اور پوری دنیا اس سے فیض پا رہی ہے۔ تو یہ سب کا الدال علی الخیر کفاعل ہی، جو جس کو نیکی کی طرف ڈال دیتا ہے وہ اس کے نیکیوں کے ثواب، نیک کام کرنے والوں کے ثواب میں کمی کیے بغیر ان سب کے جملہ نیکیاں جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں جو اس کی شروعات کرتا ہے۔ تو مولانا کی شروعات ہوئی درس قرآن کی شروعات کے پیچھے مولانا کی عنایت جو ہے اور ان کی شفقت کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ بھی تیسرا جاری رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا کی اس بابرکت محفل کے حوالے سے، اولیاء اللہ کے تذکرے کے حوالے سے میں آپ کو 2-3 باتیں عرض کرتا چلوں کہ پیر کے بغیر آپ کی راہ مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ حضرات یوسفین جانتے ہیں، حضرات یوسفین شریفین رحمت اللہ علیہما نام پلی میں آرام فرما رہے ہیں۔ ان دونوں کے مرشد حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے دادا تاج محل بنائے، جن کے دادا جامع مسجد بنائے، جن کے دادا لال قلعہ بنائے، ہاں وہ سب بھول گئے؟ لال قلعے پہ تقریر ہو رہی، کون بنائے؟ تاج محل آج ورلڈ کا ونڈر ہے، ہندوستان کو فخر ہے، کون بنائے؟ کون بنائے جی؟ اللہ والے بنائے، مسلمان بنائے، ان کی یادگاریں ہیں۔ ہندوستان کا نام اونچا کون کرے روحانی طور پر اور اسٹرکچرل انجینئرنگ کے طور پر؟ حضرت کے دادا جو ہے وہاں سے، یہ ایک مقام تھا جو آج کل تاجکستان میں شاید ہے مقام، وہاں سے شاہ جہاں نے ان کو دعوت دے کر بلایا اور ان کے دادا یہاں پر آئے۔ پھر حضرت کلیم شاہ جہاں آبادی کی ولادت بھی یہاں شاہ جہاں آباد میں ہوئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی بہت بڑے بزرگ مفسر قرآن، بلکہ ان کی تصنیف ہے، ان پر PhD بھی چل رہی ہے، رضوان پاشا جو ہمارے انہیں کے پر PhD کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں 2 باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے حضرت پیر کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اب دیکھ لو نا ان کے مریدوں کے اہل دیکھ لو، ان کے خلفاء جو یوسفین شریفین ہے، نام الگ ہے، اپنا بول رہے یوسفین شریفین، یوسفین نام ہے نہ کسی کے شریفین نام ہے، وہ چل رہا۔ ایک کا نام ہے حضرت یوسف، ایک کا نام ہے حضرت شریف، اپنا کیا کریں یوسفین شریفین چل رہا۔ میں بتاتا ہوں تفصیلات اس کی، کیسے بزرگ تھے بتاتا ہوں، پہلے ان کا شیخ کا تذکرہ سن لو۔ حضرت کلیم اللہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ جب تعلیم سے فراغت پا لیے تو پھر اب ذکر اشغال میں مصروف ہو گئے، اور کئی سال تک بس وظائف اور یہ تلاوت قرآن اور درود شریف، ہمارے حضرت فرماتے جس کو کوئی پیر نہیں ملا اس کو چاہیے کہ تلاوت قرآن اور درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں۔ چنانچہ ابھی ان کو مقصود گوہر مقصود ہاتھ نہیں آیا تھا، اسی لیے حضرت جو ہے ریاضتوں میں مصروف تھے، اپنے آپ خود کتنا مصروف ہے آپ کوئی اندازہ نہیں لگتے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دن میں 2 قرآن مجید، ایک دن میں 2 قرآن مجید تلاوت کرتے تھے، ایک نہیں 2۔ درود شریف ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں، جب بھی ورد کرتے 1-1 لاکھ درود شریف کا نذرانہ بھیجتے۔ ابھی دل کی راہ کھلی، پھر جنگل کی راہ لیے، صلاۃ معکوسہ 1-1 ہفتہ حضرت بولی میں، ویران بولی میں اٹھے لٹکتے اور صلاۃ معکوسہ ادا کرتے۔ یہ بھی ہے بزرگ میں طریقہ ہے صلاۃ معکوسہ۔ میں تو ایک جگہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جگہ
کبھی ادا کیے ہیں صلاۃ معکوسہ کہ الٹے ہوئے آتے، یہ مجاہدے ہیں، یہ مجاہدے ہیں. صلاۃ معکوسہ ہو رہی، 2 قرآن مجید ڈیلی ہو رہی، اور جو ہے بس خبر اپنی نہیں ہے، جنگلوں میں نکل گئے، جنگلوں میں نکل گئے. ایک اللہ والا ملا ان کو، کیا ہے یہ؟ بولے ایسا ہے ایسا ہے. نہیں بولے کسی اللہ والے کا دامن تھام لو، پھر تم کو گوہر مقصود ہاتھ تک. ارے بھائی 2 قرآن پڑھ رہا ہوں، بولے 1 لاکھ درود پڑھ رہا ہوں، کچھ نہیں ہوتا. یہ لکھے ہوا ہے، یہ تذکرے کلیمے لکھے ہوا ہے. 2 قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. وہ بولے میں کیا کمی کر رہا ہوں حضرت، 2 قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، خیر خیرات کر رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، تعلیم دے رہا ہوں، اور ذکر اذکار میں ہوں، نماز تہجد پڑھ رہی، اشراق پڑھ رہا ہوں، بابابین پڑھ رہا ہوں، سب ہوں گا. شیخ کہاں ہے تمہارا؟ شیخ کے بغیر یہ سب ہو رہے ہیں. کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیٹھ کرو، پھر تم کو اپنی جو منزل ہے ہاتھ آئیں گی. تو بولے حضرت کیا کرنا؟ بولے تمہارا گوہر، تمہاری منزل یہاں نہیں ہے، تمہاری منزل مدینہ شریف میں ہے. مدینہ شریف میں ایک حضرت تھے، حضرت شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان سے ہی وہاں گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو گئی، مسند ارشاد پہ ہے وہاں پر، مدینہ شریف میں درس دے رہے. پہنچ کے اب لازمی ہے ولی شناستا، دیکھتے پہچان لیے کہ جو ہے غرض و غایت کیا ہے. فوری حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیعت سے مشرف ہو گئے. حضرت کا نظر کرم ہوگا، خلافت بھی مل گئی. خلافت ملنا تھا، حضرت خدمت پہنچنا تھا، سب انکشافات سامنے آ گئے. پورے جو اب تک کے باتیں سنتے تھے، علم الیقین میں تھے، اب حق الیقین سے آگے بڑھ کر عین الیقین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں شفقتوں سے مالا مال ہو گئے. کون؟ حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو برسوں سے یہاں ہندوستان میں تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، مشغلے کر رہے ہیں، اور ظاہر ہر اپنی جگہ ہے، مگر جب تک کہ پیر کی نظر نہ ہو، پیر کی صحبت نہ ہو، آپ کے منازل طے نہیں ہوتے. اسی لیے تو قرآن مجید میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ اور ہم اگر ولایت کو نہیں پہنچے، ولی نہیں بھی ہے، مگر ولایت پانے والوں کے ساتھ رہنے سے، ولیوں سے محبت کرنے سے ان کی نظر کرم ہم پر ہو جاتی. ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھے. کون؟ بادشاہ تھے، اپنے وقت کے بادشاہ تھے، سلطنت کو ٹھکرا دیے، جنگلوں کی راہ لیے. حضرت جہانگیر اسماعیلی کون؟ شہزادے تھے، بلخ کی حکومت کو ٹھکرا دیے، جنگلوں کی راہ لیے. حضرت ابراہیم بن ادھم سے پوچھے کیا حضرت اچھی خاصی سلطنت کو ٹھکرا دیے، یہ پیبند کے کپڑے پہنے، کیا ملا؟ پوچھا پوچھنے والے نے، کیا ملا جی؟ اچھی خاصی سلطنت تھی، مزے کی زندگی تھی، کیا ملا؟ تو کچھ وہ سیرے تھے، اپنی سوئی، وہ سوئی ڈال دے پانی میں، ڈال دیا حوض میں، حوض تھا سامنے، ڈالنا تھا. پورے مچھلیاں حوض کے ہر ایک کے منہ میں سوئی لے کے پورے ساحل پہ آگے، فرمائیے کیا حکم؟ وہ ایک سوئی ڈالے تھے، ہر ایک مچھلی اپنے اپنے منہ میں وہ سوئی لے کے بولی فرمائیے کیا حکم ہے. یہ ملا مجھے، دیکھ یہ ملا مجھے کہ مخلوق جب خالق کے سامنے جھکا تو مخلوق میرے سامنے جھک گئی، اب میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے مجھے، یہ ہے، یہ ملا مجھے. تو بہرحال حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھے کہ فرشتہ نورانی قلم دیے ہوئے کچھ لکھ رہا ہے. تو نہیں بولے میں بھی اتنے سالوں سے مجاہدے کر رہا ہوں، ریاضتیں کر رہا ہوں، اور میرا بھی کوئی مقام ہوا ہوگا نا. ان کا اپنا خیال تھا. تو کیا لکھ رہے ہیں حضرت؟ تو بولے اللہ والوں کی بنا رہا ہوں فہرست. اللہ نے جو حکم دیا کہ اللہ والوں کے نام لکھو، تو وہ نامہ لکھ رہا ہوں. میرا بھی نام ہے کیا اس میں؟ اب پوچھ لازمی میرا نام ہے؟ نہیں ہے، نہیں نام اس میں نہیں.
इन्हें समझे थे कि मैं बहुत बड़ा मुजाहिद रियाजत से मेरा नाम टॉप पे होगा, नाम ही थे जिष्णु। फिर बोले हजरत अच्छा ये बताइए कि उनके चाहने वालों में नहीं 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 कुछ भी नहीं, नाम है ही ना आपका नाम। उसके बाद फिर जो है एक और ख्वाब देखे, दिल में तड़प पैदा हुई, बैत किए और फिर जो है सुलूक तय किए, ख्वाब देखे, फिर ख्वाब देखे। उनकी ख्वाहिश क्या थी कि अगर मैं वलियों में नहीं हूं तो कम से कम वलियों को चाहने वाला भी तो नाम लिखने मेरा। अब तड़प थी, अल्लाह ताला इनकी आरज़ू पूरी किया। फिर दोबारा वो फरिश्ता ख्वाब में देखे कि बैठा लिख रहा, सामान हजरत क्या ये फेरिस्त? हाँ अल्लाह वालों की है ये आजिज। हाँ हाँ तुम्हारा नाम पहले है, आज तुम्हारा नाम पहले है, क्योंकि तुम अल्लाह वालों से मोहब्बत का इजहार करे तो अल्लाह ताला उनकी फेरिस्त में तुमको शामिल कर दिया। ये है अल्लाह वालों का फैज़। तो हज़रत शेख याहिया मदनी रहमतुल्लाह अलैह आपको पूरे फयूज़ात बरक़ात से नवाज के बोले अब जाओ हिंदुस्तान। देखिए साहब ये हैदराबाद की खुशनसीबी है कि यहाँ बड़े बड़े औलिया अल्लाह आसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर तशरीफ़ लाए, जिसमें हजरत यूसुफ़ैन भी है। कौन? हजरत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के, हजरत शरीफ कनान के, इन्होंने भी निकले हज को, उन्हें भी निकले हज को, दोनों निकले। जानते नहीं दूसरे को, ना यूसुफ बाबा शरीफ बाबू जानते हैं, ना शरीफ साहब यूसुफ बाबू जानते, कोई नहीं जानते। दोनों अपने मुकाम से निकले, निकल के एक ऐसी मंजिल आई कि वो कनान वाले भी वहीं रुके, मिस्र वाले भी वहीं रुके। अब कनान में हजरत शरीफ साहब और मिस्र के काफिले में हजरत यूसुफ साहब। लाजमी है देखिए कल्ब की चमक चेहरे पे मालूम होती। और मौलाना अक्सर हमारे बोलते रहते शरीफ साहब, खियारुकुम वल्लज़ीना इज़ा रुअ ज़िक्रुल्लाह, तुम में बेहतरीन आदमी वो है जिसके चेहरे से, चेहरा देखे से अल्लाह याद आ जाना। बेहतरीन आदमी वो है, अल्लाह का वली जो है वो है जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाए। और मौलाना के तो मालूम है कि जाहिर बातिन, जाहिर इतना चमकदार था मौलाना का, बातिन भी वैसी चमकदार था। जो देखता मौलाना गिरफ्तार होता था, मौलाना जो देखता मौलाना गिरफ्तार होता था। तो यह है कि अल्लाह वाले पहचान लेते। हालांकि कोई तारीफ नहीं, सलाम दोनों मुलाकात भी। अब यहाँ से जो मुलाकात हुई दोनों की, अब दो खालत एक जान हो गए, दोनों मिल गए। अब उसके बाद यहाँ से सफ़र शुरू हुआ, हज का सफ़र शुरू हुआ। तो तय यह हुआ कि पहले हम मक्के को नहीं जाएंगे, पहले सरकारी खिदमत में हाजिरी देंगे। आज के हुज्जाज मक्के को जाके वापस आ रहे, मक्के को जा रहे, हज कर रहे, उम्रा कर रहे, पर आसुसन के दरबार में हाजिरी की उनको सादत नहीं मिली। देखो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु सुलह हुदैबिया के मौके पर बात करने गए थे सरकार की तरफ से मक्के वालों से कि हमको मौका दे दीजिए, हम आ गए ऐसा सा। बोले नहीं ऐसा सा वो पर नहीं, नेक्स्ट ईयर ही है, जो होगा होगा। बोले उस्मान ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब तुम एक काम करो, जब आ ही गए हैं तो हम तुमको उम्रे की तवाफ की सादत से तुमको तो वहीं बैठे जाओ, हम तुम्हारे लिए सब सिक्योरिटी वगैरह फराम करते, जाओ खाने काबा का तवाफ कर लो, उम्रा को इबादत कर लो, क्या याद करेंगे। तो हम जैसे आते थे, अरे मौका अच्छा है, काबतुल्लाह का तवाफ का मौका, नमाज का मौका, इबादत का। हजरत उस्मान गनी कौन थे? ज़ुन्नूरैन थे। बोले ना काबे के तवाफ की जरूरत है, ना हज की जरूरत है, ना उम्रे की जरूरत है। जिस काम के लिए मैं आया हूं वो काम पे मैं मामूर हूं। आप सल्लल्लाहु जब तक के तवाफ नहीं करेंगे उस्मान हरगिज़ तवाफ नहीं करेगा। हालांकि खाने काबा को देखना अफजल है, इबादत है, सब कुछ है, मगर हुक्म नबी नहीं है, इसीलिए आपने ना तवाफ किया ना खाने काबा को देखा, क्योंकि ये खाने काबा है और ये अल्लाह का हबीब है। खाने काबा अल्लाह का घर मजाजी है, हबीबुल्लाह हकीकी है। काबा अफजल है, मदीना अफजल है, अभी भी बहस चल रही। अरे खाने काबा अल्लाह का घर मजाजी है, वहाँ अल्लाह आके सोता ना अल्लाह आके बैठता, ना अल्लाह के वहाँ रहता। फिर कहीं को बोले बैतुल्लाह बोलते है, इसको शरफ के लिए, उसके मकाम को बढ़ाने के लिए, हुज्जाज को राग़िब करने के लिए ये बैतुल्लाह है, ये अल्लाह का घर है, मजाजन कहा गया। जबकि मदीना आसन के
حبیب اللہ اللہ کے حبیب تشریف فرما ہے وہاں پر، تشریف فرما ہے، تو اسی لیے حضور نے فرمایا یا اللہ مدینے کے سا میں، مدینے کے ناپ میں دگنا برکت دے، جو ناپ میں برکت مکے میں اس سے دگنا برکت مدینے کے ناپ میں دے۔ حضور خود فرما رہے مدینے کی مٹی، مدینے کی خاک شفا ہے، بیماروں کے لیے شفا ہے، تو یہ حبیب اللہ ہے اور بیت اللہ ہے، یہ مجازن ہے یہ حقیقتاً ہے۔ تو عرض کرا تھا کہ یہ دونوں صاحبین بجائے حج کو آنے کے طے کر لیے کہ پہلے مدینہ شریف میں حاضری دیں گے۔ دونوں اب سفر وہ حافلہ گیا، حافلہ کدھر کیا آئے گی، اب پہلے سے پلان تھا وہ ملانے کا، مل گئے۔ اب دونوں مدینہ شریف آئے اور فجر کی نماز دونوں کی ایک ساتھ ہوتی اور بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، سلام کو نذرانہ پیش تھے، پھر ذکر اذکار میں مصروف تھے۔ اس کے بعد حج کا جب موسم آیا پھر چلے دونوں کا، اب جا رہے ہیں مکے کو، حج کو جا رہے ہیں۔ حج سے فراغت کے بعد اب ملاقات ہوئی ان کی حضرت پیر کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اب ملاقات ہوئی، جو مسند ارشاد بیٹھے تھے اور یحییٰ مدنی کے خلیفہ تھے، پیر کلیم سے جہاں سے ملاقات ہوئی، دیکھتے ہی پہچان لیے آپ دونوں کو سلسلے چشتیہ میں اور قادریہ میں بیعت کریں۔ سلسلے چشتیہ اور قادریہ میں یوسف بابا اور شریف بابا دونوں آپ کے ہاتھ پر دست حق پر بیعت کیے۔ اس کے بعد وہاں کے فیوزات و برکات سے استفادہ کر کے حضرت کلیم شاہ احمدی اپنے پیر سے اجازت لے کے، بلکہ پیر کے حکم سے، اوپر سے حکم تھا، ہندوستان آ کے اپنی مسند بچھا دیے اور اپنا مدرسہ، اپنی خانقاہ کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو درس تدریس، رجوع ہدایت کا کام جاری رکھیے۔ اب یوسف بابا شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی کشش کی وجہ سے یہ لوگ بھی حیدرآباد آ گئے۔ یہ لوگ پہلے دہلی آئے، حالانکہ ان کا ایک کا مصر ایک کا کنان، شادی نہیں بیاہ نہیں، اللہ اللہ ہے ان کا ایک ہی ہے، جہاں جاؤ اللہ اللہ، شادی نہیں، خاندان نہیں، کچھ نہیں، نہ بس وہ اپنے ملک کو بھول گئے، انہوں کنان کو بھول گئے، انہیں مصر کو بھول گئے۔ دونوں شیخ کی محبت میں یہاں آ گئے اور وہاں پر جو ہے یوسف بابا شریف رحمۃ اللہ علیہ اورنگزیب کی فوج میں شامل ہو گئے، اورنگزیب کے لشکر میں گھوڑ سوار سے۔ اللہ والے پہلے کے آل راؤنڈر تھے، خالی وظیفے نہیں دیتے تھے، جنگ میں لڑتے تھے، میدان جنگ میں تلوار اٹھاتے تھے، یہ ہے اللہ والے۔ آج کے بعض مشائخین کہے اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے، جی نہیں، دیکھو یوسف بابا شریف بابا کمانڈ کر رہے فوج کو، بڑے پوسٹ پہ جوائن کر لیے، مغلیہ فوج میں جوائن کر لیے۔ اتفاق سے اب یہاں پر اورنگزیب کو تو وہی تھی کہ تمام ہندوستان کو بلکہ دیگر ایشیا کو بھی اپنے قبضے میں ڈالنا، اپنی حکومت میں ڈالنا، نظم کرنا۔ ابو الحسن تانشاہ کی یہاں پر حکومت تھی، چنانچہ طویل قصہ ہے، میں مختصر کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت اورنگزیب چڑھائی کے لیے اب دکن کو آ رہے ہیں۔ اورنگزیب بھی ولی ہے، آدھے ولی ہے، بولتے تھے جہاں جانا سلام جواب آنا، السلام علیکم بولتے جواب آنا، صاحب خبر پہ ٹھہرے السلام علیکم بولتے جواب آنا ہی آنا، نیات و نقصان آتے جلال میں، کیونکہ یہ ولی تھے تو وہ جان کے بولتے تھے۔ خیر، تو اورنگزیب اب اپنی فوج کو لے کے دکن کی طرف آئے، قلعہ فتح کر۔ کون سا قلعہ؟ آپ کا قلعہ گولکنڈہ۔ ارے تاریخی ہے کہ وہ بھی، وہ لنگر ہو، ہم جان رہے تھے، اب معلوم ہو رہا لنگر کیا ہے، چلے تو گئے لنگر میں، مگر اس کی تاریخ عجیب تاریخ ہے۔ گولکنڈہ عجیب تاریخ ہے، بزرگوں کے سائے میں اپنا پورا حیدرآبادی اولیاء اللہ کا مرکز بنا ہوا ہے ماشاء اللہ۔ آج جتنے سرگرمیاں، جتنے دروس فقہ کے، حدیث کے، قرآن کے ہوتے ہوں گے، شاید ہی انڈیا میں کہیں ہوتے ہوں گے، شاید ہوتے ہوں گے، مگر میرے نالج میں تو نہیں ہے۔ مگر حیدرآباد کا اعزاز ہے کہ یہاں پر بڑے اولیاء یہاں تشریف لائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دکن کی طرف 1400 محدثین کی جماعت کو تیار کر کے بھیجے، جاؤ دکن میں دین پھیلاؤ۔ تو اللہ والے ایسے، نہ ان کو اپنا گھر معلوم، نہ دار معلوم، نہ بچے، نہ بیوی، کچھ نہیں، بس اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنا گھر دار چھوڑ دیے۔ 1400 محدثین کی پالکی میں حضرت بادپا رحمۃ اللہ علیہ، 1400 پالکی میں حضرت جمال البحر بھونگیر میں۔ بہت کم کو معلوم ہے کہ بھونگیر کے جو جمال البحر نظام الدین خلیفہ میں ہے، بھونگیر میں جو حضرت ہے جمال البحر وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ہے، وہ جی بادپا ان کے خلفاء میں ہے رحمۃ اللہ۔ احمد بادپا رحمۃ اللہ علیہ جو
کہاں مقام ہے اس کا؟ فصل آنسر میں. کتنی بڑی بات. یہ سب جو ہے دکن پہ کیا ہے خاص اللہ کا فضل ہے. آپ وسلم کی جو ہے توجہ ہے اور اہل بیت اطہار کی خاص توجہ ہے. شیخ الحدیث سے مرتبہ بولی تھی کہ حیدرآباد کو جو ہے فاطمہ کے زہر میں دیا گیا. حیدرآباد کو حضرت فاطمہ کے زہر جو ہے جہر میں دیا گیا بولتے ہیں. یہ ان کی برکتیں ہیں. اسی لیے یہاں سلسلے قادریہ کا فیض بھی ہے, چشتیہ کا بھی فیض بھی ہے, سہروردی فیض بھی ہے اور نقشبندی فیض بھی ہے. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بہرحال یہ حضرت یوسف بابا اور شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ دونوں اب آ گئے حیدرآباد کو, فوجی مہم میں آ گئے, فوج کے ساتھ آگے اب ٹینٹ پن ڈال دیے. ڈال کے تو جو ہے اب کئی دن سے پڑاؤ پڑے ہوا ہے. ادھر سلطنت ابو الحسن تانیو شاہ بھی مضبوط پورا قلعہ بند کر کے اندر سے بیٹھے ہوئے سکون سے, کون آتا اندر بول کے. اب انہیں حضرت ٹرائی کر رہے ہیں اور عالمگیر بہت بڑے کمانڈر تھے جنگ کے, بہت تجربہ تھا, کہیں بھی ہارے نہیں انہوں. یہاں پر آ کے اٹک گئے. فتح ہو رہا نا قلعہ, کئی دن سے کوشش کر رہے ہیں, فتح ہو رہے نہیں. ایک دن اب آندھی آئی, زبردست آندھی آئی اور طوفان کی بارش, سب خیمے اکھڑ گئے. اورنگزیب کے خیمے اکھڑ گئے. امنا قلعے میں ہے, آج بھی قلعہ کیسا ہے دیکھو, قلعے میں محفوظ ہے امنا, اور یہاں کی فوج پریشان ہے. کیا دیکھیں معلوم, اورنگزیب راتوں میں سروے کرتے تھے ٹینٹوں کا اپنے فوج کا. کیا دیکھ رہے ہیں کہ زبردست طوفانی بارش چل رہی, ہواؤں سے ڈیرے اکھڑ گئے. ایک ڈیرا ہے جو باقی ہے وہ چراغ بھی جل رہا, ایک ڈیرا ہے وہ باقی ہے اور بارش کا اثر نہ ہواؤں کا اثر, چراغ میں جل رہا. یہ کون ہے بھائی میری فوج میں؟ آ کے دیکھو تو کیا دو حضرات تلاوت قرآن مصری پہ. اب دیکھ رہے ہیں میں نے ان کی کیا اللہ والے کیا دیکھتے ہیں اوپر جی. بولے اب اورنگزیب مخاطب ہے, حضرات آپ جو ہے حضرات یہاں تشریف فرما ہے اور جو ہے میرے لیے کچھ کیجیے نا ساتھ, میری مدد کیجیے. ایسا کیا مدد کرنا بھائی؟ پھر یہ فتح ہوگا. کیا فتح کرنا؟ بولے انہیں مسلمان تم مسلمان, وہ بھی اہل اسلام تم بھی اہل اسلام, کسی مدد کرنا. ہم کیا یہ جنگوں سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ ہم تو اللہ کی محبت میں بیٹھے ہوئے اسے قرآن پڑھ رہے ہیں. ڈسٹرب مت کرو آپ. ارے آپ ڈسٹرب مت کریں, مگر ہماری تو جان کے لالے پڑے ہوئے, میری پوری فوج پڑی ہوئی ہے. کیا کرو بولے کچھ تو بھی کرو نا حضرت, کچھ تو بھی کرو نا. سمجھ گئے اورنگزیب یہی معاملہ ہے. اب دیکھو کیا ہوا. اچھا جا ایک ٹھیکرا لے کے, ٹھیکرا ٹکڑا لے کے, ٹھیکرا ٹکڑا لے کے گئے. لے کے وہ ٹھیکرے کی اس پر کچھ لکھ دیے اپنی زبان. جاؤ لنگر ہاؤس پہ جا, لنگر ہاؤس پہ ہاؤس ہے قلعے قریب, لنگر ہاؤس پہ ایک موچی بیٹھا ہوا ہے, لنگر ہاؤس پہ ایک موچی بیٹھا ہوا ہے, اس کو دے دو. جاؤ گئے. اب موچی صاحب بیٹھے گئے. کدھر آئے تم؟ پڑھ کے بولے نہیں ہو سکتا. پیچھے پڑھا کے انہیں بھی لکھ دیا, رکھے لا کے لے آ کے دے تمہارے کس کے پاس سے آئے اس کو لے دے دو. پھر یہ انہیں اورنگزیب پھر آئے, آ کے بولے اور مشکل ہی سے فتح ہونا. اب پڑھ کے ان کی رائٹنگ پڑھ لیا انہوں نے, مشکل ہے خلاف فتح ہونا, کیونکہ قلعے کے ساتھ تائید غیبی ہے. اب سنو اہم بات سنو, قلعے کے ساتھ تائید غیبی ہے, نصرت الہی ہے, وہاں اللہ والا ہے, فتح نہیں ہوتا. تو بولے ٹھیک ہے, وہاں اللہ والے تو میرے ساتھ تم ہے نا, وہاں تو اللہ والا رکھوں گا, یہاں دو ہے نا, یہاں پر آپ میری تائید نہیں کرتے, آپ میری فوج میں نہیں ہے, آپ میرے ملازم نہیں ہے. کیا تکلیف اورنگزیب کا جلال, کچھ تو کرو حضرت, میری جو ہے پوری فوج تباہ ہونے والی ہے, پورے خیمے اکھڑ گئے, آپ کو ہونا سو ہونا, انہیں بھی اڑ گئے. ارے کیا کرنا یہ, پھر اپنا کوئی ڈگری پہ لے آ کے دے دو جا. اب پھر گئے موچی کرنے. پھر کیا ہے جی, ارے اب تو اٹھنا ہی پڑتا. بولے کیا لکھے انہوں, اب تو اٹھنا ہی پڑتا. بولے ٹھیک ہے. بولے کہ اپنا وہ جوتے ووتے سنبھال لیے اور جو اپنا کپڑے سنبھال لیے, جا کے بولے چلے گا بول کے انہیں, اور جاتے آتے بولے 50 سال سے بیٹھا ہوا ہوں میں, 50 سال سے یہ سلطنت کی میں تائید کر رہا ہوں, حفاظت کر رہا ہوں, آج مجھے جانا پڑ رہا کیونکہ شیخوں کا حکم ہے. بولے جا کے کہ وہ شیخ چلے گا, وہ موچی چلے گا. بولے جا کے بولے ایسا ہاں
آج شام میں فتح ہے تمہارا قلعہ. کون بول رہے ہیں؟ یوسف شریف بولے آج قلعے کی فتح ہے، کیونکہ جو قلعے پہ جو رکاوٹ تھی وہ چلے جانے والا کون تھا معلوم؟ بظاہر موچی تھا، وہ اپنے وقت کا قطب تھا. 50 سال سے اس کی تائید تھی. اور یاد رکھو جتنے سلطنت مغلیہ ہے ان کے پیچھے کون تھے؟ اللہ والوں کی ساتھ، اللہ والوں کی تائید تھی. جبھی تو یہاں پر 200 سال حکومت چلی کس کی؟ بہمنی پیریڈ کی، یعنی قطب شاہی چلی. اور 200 سال چلی حکومت کس کی؟ نظام کی. 400 سال کی تاریخ ہے حیدرآباد کی. اور ایسے ہی آپ دیکھیے پوری ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ان کے پیچھے مغلیہ سلطنت کا دور ہے تقریباً 800 سال کا دور ہے. ہندوستان پہ مغل حکومت 800 سال حکومت کیے. بابر کے بارے میں مشہور ہے 2 قرآن مجید ہاتھ سے لکھ کے ایک مکہ مکرمہ میں بھیجے اور ایک مدینہ منورہ. کون؟ بابر. وہی تقلید میں حضرت اورنگزیب بھی اپنی قرآن مجید ہاتھ سے لکھ کے بھیجتے تھے ایک مکے میں اور مدینے میں. اور یہ بھی مشہور ہے کہ حکومت کے خزانے سے اورنگزیب کوئی اپنا خرچہ نہیں لیتے تھے، بلکہ قرآن مجید کے یہ نسخے لکھ کے فروخت کر کے جو آمدنی آتی تھی وہ آمدنی سے اپنا گزر بسر کرتے تھے اور لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے. اب اس کے بعد کیا بات سنیے، حضرات یوسف بولے مبارکباد، بولے آج فتح ہونے والا قلعہ. جب گئے قلعے میں تو فوج پوری ٹھنڈی ہو گئی، داخلہ ہو گیا. اس طرح سے عالمگیر کی فتح ہو گئی. اس کے بعد اب حضرات شیخن یوسف بابا شریف رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بہت جو ہے خون ریزی دیکھی، یہ دنیا بیکار ہے. سلطنت کو عالمگیر کی فوج سے استعفیٰ دے دی. اب جا رہے ہیں پلٹ کے دلی کو، حالانکہ فتح ہو گئی. اب نہیں، استعفیٰ دے دیے اور جا کے نام پلی، جہاں پر اس میں لکھا ہوا ہے شہر کے باہر ایک گاؤں تھا، اس کا نام نام پلی ہے. اب تو وہ قلب شہر بن گیا، گاؤں ہے وہ، اب تو قلب شہر. آ کے بیٹھ گئے. مگر پوری زندگی میں بخیا نہ کسی کو مرید بنائے نہ کسی کو خلیفہ بنائے. یہ دیکھیے، کسی کو مرید نہ بنائے نہ کسی کو خلیفہ بنائے اور نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. بادشاہیں اور اورنگزیب کے جو کمانڈر تھے بڑے بڑے آ کے حضرت کی خدمت میں نذرانے پیش کرتے نہیں. یہاں کے عمرا سلاطین آتے. لکھا ہے کہ ان لوگوں کا تقویٰ اور پرہیزگاری کا اتنا اعلیٰ درجہ تھا کہ ان کا گھوڑا بھی غیر کے کھیت میں چرتا نہیں تھا اور دوسروں کی گھاس کھاتا نہیں تھا. جب یہ تقویٰ کی یہ مثال ہے کہ ان کے گھوڑے بھی متقی ہے، پرہیزگار ہے اور دوسروں کی کھیتوں پر نظر نہیں ڈالتے، تو اب اندازہ لگائیے ان کی نظر کا فیضان کیا ہے. تو یہ تھے حضرت یوسف بابا اور حضرت شریف بابا. یہ لکھا گیا ہے کہ دونوں سادات کرام سے تھے، دونوں کا تعلق سادات کرام سے تھا اور دونوں یہاں پر آئے اور اپنے نظروں سے اہلیہ نے دکن کو فیض پہنچائے. اور ہمارے حضرت قبلہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کی خبر کو منور فرمائے. اگر کوئی پریشانی آ کے بولتا کہ ایک کام کرو 5 جمعرات حاضری دو حضرات یوسف کے پاس، حضرت بولتے تھے 5 جمعرات پابندی سے حاضری دو، مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ہم دیکھے کہ حضرت جب آتے تو ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ آج تہجد وہاں پڑھنا ہے حضرات یوسفین کے پاس. تو فجر سے پہلے حملہ خاص میں مولانا شہید صاحب سو گئے، فجر سے پہلے پہنچے، حاضری دیے، نماز پڑھے. تو ہمارے حضرت کے ملنے کے اوقات فجر. آج میں بول رہا ہوں کہ اگر میلاد النبی کے جلسے بنانا کامیاب بنانا ہے تو فجر میں رکھو. معلوم ہوتا کتنے نعرے لگانے والے تھے. فجر میں رکھو میلاد کے جلسہ، معلوم ہوتا کتنے آتے نعرے لگانے والے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. مقصد کچھ اور ہے، ٹائٹل کچھ اور ہے، مگر اپنی شہرت اپنا. دیکھو صاحب بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ انہوں ایک کام کر رہے ہیں، انہوں ایک کام کریں، انہوں ایک کام کریں، کام تینوں ایک ہی کر رہے ہیں مگر نوعیت الگ الگ ہے. ان کا مقصد الگ ہے، ان کا مقصد الگ ہے، ان کا مقصد الگ ہے. اسی لیے بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. کون کس نیت سے کام کر رہا ہے اللہ جانتا ہے نیتوں کو. اگر وہ شہرت کا طالب ہے شہرت مل جائے گی مگر فیضان نبی سے محروم نہیں گا. اگر وہ آسلم کی رضا کے لیے محبت میں کر رہے ہیں یقیناً وہ فیض ملے گا. تو اسی لیے بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے.
انما الاعمال بالنیات ہے۔ تو عرض کرنا یہ کہ یہ حضرات یوسفین کیا کرے، اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کے تعلیم دیے، مرید نہیں بنائے، خلیفہ نہیں بنائے، بلکہ آنے والوں کو اپنے نظرانے اپنی نظروں سے فیض پہنچائے، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو دلوں کے اندھیروں میں تھے، جن کے دل اندھیرے تھے، آپ کی نظروں سے وہ روشن ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے پوری تصوف کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تصوف کی 1000 تعریفیں ہیں، تصوف اور صوفی کی 1000 تعریفیں ہیں، اس کا خلاصہ سن لیجئے۔ آپ لوگ بھی اہل دل ہے، وابستہ ہے، قادری ہے، آپ نقشبندی ہے، مولانا سے رجوع ہے، مولانا سے بیعت کیے، سنیے تصوف کیا ہے، تصوف کا مقصد کیا ہے۔ صرف 2 لفظوں میں پورے تصوف کے پورے ڈیفینیشن کا بریف بتا رہا ہوں میں۔ تصوف کیا ہے؟ تزکیۃ النفس، تصفیۃ القلب، بس ختم۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تخلی عن الصفات الرذیلہ۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ حسد، کینہ، کپٹ، غرور، طمع، لالچ، اس سے پاک کرنا یہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ غرور، تکبر، حسد، لالچ، دنیا پہ مرنا، خواہشات کی پیروی کرنا، یہ رذائل، یہ صفات سے بری ہونا تصوف کی پہلی منزل ہے، پہلی کڑی ہے کہ التخلی عن الصفات الرذیلہ، رذیلہ صفات سے دور رہنا۔ اللہ والے یہی بولتے ہیں۔ سورہ توبہ میں 9 لوگوں کی فہرست ہے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 112 غالباً ہے، 9 لوگوں کی تعریف ہے، اور آخر میں ہے بشر المومنین، ان سب کو جنت کی خوشخبری دے دیجیے۔ اللہ فرما رہا، آپ کو معلوم ہے ان 9 لوگوں میں ٹاپ پہ کون ہے معلوم؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ روزہ رکھنے والے، ہم کرنے والے، نماز پڑھنے والے، جہاد کرنے والے سب ہے، مگر سب میں پہلے ذکر کس کا ہے؟ التائبون کا، توبہ کرنے والے۔ توبہ کرنے والوں کا ذکر پہلے ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اگر دل میں پہلے ہی سے، اگر گلاس میں آپ کے مثال کی طور پر پہلے ہی سے گندگی ہے، اس میں اگر اچھی چیز ڈالے تو وہ گندگی کی وجہ سے اچھی چیز بھی گندی رہتی، پھر کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے اولیاء دلوں کی پہلے اصلاح کرتے، دلوں کو منور کرتے، دلوں کے زنگ کو دور کرتے۔ کیسا؟ پہلے توبہ کراتے۔ توبہ کیا ہے؟ دلوں کے دور ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب توبہ کرتا ہے تو حضرت محدث دکن ہمارے دادا پیر اپنی کتاب سلوک مجدہ میں لکھتے ہیں 4 عمل ایسے ہیں، 4 عمل ایسے ہیں جن کے کرنے سے آدمی گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے۔ 4 عمل ایسے ہیں کہ جس کا کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے۔ اور 4 کام کیا ہے؟ کفر سے اسلام کی طرف آنا، وہ تو ماشاءاللہ آگے اپن بائی چانس بولے، بائی چانس آگے ماشاءاللہ دولت مل گئی اسی لیے قدر نہیں ہے، دولت مل گئی مفت میں قدر نہیں ہے۔ کنگ کوئن کے پیٹ پیدا ہوا بچہ کالا کی پیلا کی پرنس بن گیا، بابا کنگ اما کوئن انہیں پیدا ہوئے تو انہیں پڑھ لکھ کے نہیں آئے، ارے میں اس واسطے بنا پرنس، میں انگلینڈ سے پڑھ کے آتا پیٹ میں۔ تو کہاں تھا رے تو؟ چونکہ تیرے بابا کنگ تیری اما کوئن تھی تو آٹومیٹک بیٹا تو کالا کی پیلا کی پرنس بن گیا، لوگ سیلوٹ مار رہے ہیں۔ تو ہمارا معاملہ ایسی ہے، انبیاء جس کی امت میں آنے کی تمنا کرے اللہ تعالی ہم کو مفت میں آنے نہیں دیا، ہم کو یہ بڑی دولت آپ وسلم کی امت کا بنا بڑا اعزاز ہے۔ اس کے شکرانے میں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج دو، سرکار کی سنت کو اپنی زندگی میں عمل کرنا، یہ ہے نعمت کے شکرانہ۔ انبیاء جس کی امت میں آنے کی تمنا کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا توبہ، تصوف کی پہلی منزل توبہ،
तौबा करने से आदमी पाक रहता गुनाहों से। नंबर 1 कुफ्र से इस्लाम को आना, ये तो हम नाम पहले से आगे माशाल्लाह थे, मगर फिर पाकीज़ा है मगर गंदे हो गए आके बाद में। नंबर 2 हिजरत करना ईमान की बात के लिए मक्के से जो सहाबा हिजरत किए मदीने को, वो सहाबा भी पहले से सहाबी, अरे आपको देखना ही सवाब है, बड़ी सादत की बात है। 2 नंबर 3 वक़ूफ़ अरफात, हाजी जब मैदान अरफात में ठहरता है, अगरचे कुछ लम्हात किए पूरा दिन ज़रूरी नहीं है, गुरूब यानी तब ज़वाल आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक रूल है, मगर कोई मजबूर है थोड़ी देर ठहर के चलेगा, बस है। वो जनरल पब्लिक के लिए, बीमार के लिए क्या चांस है, आके सोगा तो बस है, अरफात में सोगा, जान दो बहनी मेरे पास आया मेरा मेहमान है, सो जा, मगर ठहरना शर्त है। अब ऐसा शख्स जो अरफात में ना इबादत करा पूरा ठहर गया बैठ गया और चलने लगा, झगड़ा नहीं लड़े कुछ नहीं, ऐसा लौटा अपने घर को जैसा कि उसकी माँ ने उसको आज ही पैदा किया। ये तीनों बातें तो मालूम है आपको। हजरत मोहम्मद चौथी बात लिखी कि जिस वक्त कोई अल्लाह वाले के हाथ पर बैत करता है, तौबा करता है, तो वो बैत की वजह से वो गुनाहों से ऐसा पाक होता है जैसा कि उसकी माँ ने आज ही पैदा किया है। इतनी बड़ी सादत है, अब भी आप बेबैत के रहेंगे। इतनी बड़ी सादत मिलने के बावजूद अगर आप बेबैत के हैं, बगैर बैत के हैं, तो आपकी नाखदरी है। आज ही किसी अल्लाह वाले के हाथ पर अपना हाथ दे दो। देखो हजरत जहांबादी सालों जंगलों में फिरे, 2 कुरान पढ़ रहे, लाखों दुरूद भेज रहे, मगर मंजिल नहीं मिली, जब तक के अपने आप को जब हवाले नहीं कर दिए, शेख मदनी के हाथ बैठ के तब उनको मंजिल मिली। इसीलिए पीर बिन खिजर बिन राह नहीं मिलती, पीर बिन मुद्दा नहीं मिलता, ये याद रखिए। तो मैं अर्ज कर रहा था तसव्वुफ की पहली मंजिल रज़ाइल से दूरी, दूसरी मंजिल क्या है, अत्तहल्ली बिस्सिफ़ात अल-महमूदा, और दूसरी मंजिल ये है अपने आप को अच्छे सिफात से मुत्तसिफ करना और अपने दिल को अल्लाह की याद में मशगूल रखना। ये दिल से तमाम कदूरतें, तमाम दुनिया की मोहब्बतें निकाल के सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत करना, अल्लाह का जिक्र करना, ये है तसव्वुफ की दूसरी मंजिल जो मतलूब है शेख की निगरानी में, खुद की निगरानी में नहीं। आप लाख अल्लाह अल्लाह बोलते रहो, अल्लाह अल्लाह बोलने वालों से अल्लाह अल्लाह बोल के अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वालों के जूतियां उठाने से अल्लाह मिलता। हजरत हमारे फरमाते थे अबुल फिदा के इबादत से जन्नत मिलती, खिदमत से अल्लाह मिलता। शेख की खिदमत से अल्लाह मिलता, इबादत से जन्नत मिलती। तो आप क्या चाहिए, आपको जो है जन्नत और ये जहन्नुम, ये तो चीज़ें हैं, ज़हरी चीज़ें हैं। असल क्या है, इलाही मकसूद मन तू ही और रज़ायत मोहब्बत मारिफत खुद भी दे। क्या पढ़ते, हर तस्बीह के बाद क्या पढ़ते, अल्लाह मुझे कुछ चाहिए, तेरी मारिफत चाहिए, तेरी मोहब्बत चाहिए, या अल्लाह तेरी मारिफत दे, तेरी मोहब्बत से हमको सरफराज कर दे, यही मतलब है, यही मकसूद है। और हजरत मोहिद्दीन अपनी किताब सुलूक मिजाज में लिखे, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे सलाह से यकीनन जन्नत की कुंजी है। ला इलाहा क्या समझे, खाली ला इलाहा बोलने से खाली एक की बख्शिश नहीं होती। ये ला इलाहा ऐसा कलमा है, ये कलमे से सारी दुनिया के लोग भी चाहे तो बख्शे जाते हैं। वो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा से खाली आपकी मेरी नहीं, अगर ये ला इलाहा के सदक़े में, ये तुफैल में अगर सारों की बख्शिश भी अगर मांगे तो अल्लाह ताला उस कलमे की बरकत से सारों को बख्शने तैयार है। इसीलिए हजरत क्या करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द रखना ज़रूरी है। तमाम सलासिल में, चिश्तिया में, सोहरवर्दिया में, नक्शबंदिया में और खादिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो है विर्द लाज़िमी है। कम से कम हमारे पास ये 5 अनफास है जो ज़ोहर से लेकर शुरू होता वक्त मगरिब तक कर सकते, 5 अनफास हमारे पास इजाज़त है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ला, हल्का सा जिक्र में आप जो हल्की सी आवाज़ से भी जहरी कर सकते, 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा। उसके बाद आखिर में बोलना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ حضرت بندنا رحمۃ اللہ علیہ کون سلطان القلم فرماتے ہیں لاکھ اللہ اللہ بولو دل کی گراہ کھلتی نہیں جب تک کہ اس پر پاس انفاس کی نفیس بات کی جب تک کہ مار نہ پڑے کسی کا دل کھلتا ہی نہیں. بندہ نواز فرما رہے ہیں کہ لاکھ تم اللہ اللہ بولتے بیٹھو ذکر کرو قلب جاری نہیں ہوتا. قلب جاری کرنا ہے تو پیر کی نگرانی میں کیا کرنا؟ پاس انفاس کی مشق کرنا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ. مولانا شہید اللہ بشیر صاحب بھی پابندی سے مجھے کہتے تھے مولانا پاس انفاس سے ذکر کرنا مغرب کے بعد تک اس کے ذکر ہے. تو بولا کتنے مرتبہ؟ بولے کم سے کم 313 مرتبہ کرنا. ارے کیا حضرت یہ کام کے لگے ہوئے نا؟ نہیں کرنا ہے. اگر آپ کو کرنا ہے تو پھر یہ دل کی اگر کثافت کو دور کرنا ہے 313 مرتبہ شروع کرنا. اور ہمارے حضرت لکھے محدث دکن لکھے اور حضرت ہی بولتے تھے مولانا شہید اللہ صاحب اکثر بولتے تھے جب تک کہ ہمارا ذکر 6000 کو نہیں پہنچے دل میں جنبش نہیں آتی. 500 پہ چل رہا معاملہ گناہ کرے سالوں سے ذکر کو ٹائم نہیں ملا کہتے اور خود بخود. اور یہ پیر کی کرم ہے جی. پیر کی نظر پڑ گئی تو سلوک کی ضرورت ہی نہیں. یہی تو خاص بات ہے کہ وہ جو مجاہدے ہیں جو ریاضتیں ہیں وہ پیر کیا کرتا اپنے فیضان نظر سے سلوک طے کرا دیتا. ہاں وہ مجاہدے 6000 8000 فارمولا ہے جی. وہ فارمولا ہے. پیر چاہتا نظروں سے پلا دیتا اور سلوک طے بھی کرا دیتا. ہمارے عبد المجید دریابادی فرماتے تھے کتاب میں لکھے کہ مولوی عبدالستار صاحب اصل میں زیادت المصابی کی جو طباعت میں حصہ لے رہے ہیں جا رہے ہیں پریس کو آ رہے ہیں پوری فٹنگ پڑھ رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں. دراصل حضرت محی تکن ان کو سلوک طے کرا رہے تھے. زیادت المصابی کے ذریعے اصل میں سلوک کی منزلیں طے کرا رہے تھے. تو اسی لیے سلوک طے کرنے کے لیے خالی ذکر کافی نہیں ہے. اللہ والوں کی خدمت سے یہ سلوک جلدی طے ہوتے کیونکہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اور ہمارے حضرت ابوالفدا اکثر فرماتے تھے دیکھو بابا چراغ سے لگتا. کیا بولتے تھے؟ چراغ سے لگتا. ایک چراغ ہے جل رہا ہے ایک چراغ لے آ کے بازو دے اس کو بجھا ہوا چراغ ابھی جلانے ہوا چلی تو اس کا فلر اس کو روشن کر دیا. مگر کب وہ لگ کے تھا بول کے روشن ہوا. اگر چراغ کو مار رکھتے تو طوفانی ہوا بھی آئی تو یہاں کا فلم وہاں جاتا نہیں نا. اسی لیے قرآن میں بولا وابتغوا الیہ الوسیلہ کونوا مع الصادقین. جی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ان کی نشین ان کی مجلس میں بیٹھو. کیوں کہ لا یشقی جلیسہم ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم ہوتا نہیں. دنیا بھی اس کے لیے عقبہ بھی اس کے لیے اور رب تعالیٰ تک پہنچنے کا قریب ترین ذریعہ کامل پیر کامل ہے. جس کو پیر کامل مل گیا سب سمجھو اس کی دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی. مولانا شہید اللہ بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی سلسلے کی ایک سنہری کڑی ہے جو اپنے پیروں کی ایسی خدمت کرے کہ جب گھر کو لاتے تھے ابوالبرکات کو تو ہم دیکھتے تھے بہت ادب سے. اور حضرت ابوالبرکات کی خاص شان ہے جہاں بیٹھ جاتے ختم نہ بات کرتے نہ گفتگو کرتے. بڑے بڑے سورما بڑے بڑے پروفیسر سب نقشبندیت کو اگر دیکھیں ہم بڑے حضرت دیکھیں نہیں محدث دکن کو دیکھیں نہیں ہم ابوالبرکات کو دیکھے کہ جہاں محفل میں بیٹھتے بس بولتے کچھ نہیں تھے. ان کا دیکھنا خیال ذکر اللہ. کئی مریدین ایسے تھے ان کے اثر سے مغرب تک آتے اور حضرت میں ذکر میں بیٹھتے. اپنے کیا کرنا ان کو ادھر کیا کنیکشن. اب یہ مریداں ہمیں دیکھتے پڑتے حضرت ایسے دیکھتے پڑتے اثر سے مغرب تک. حضرت دیکھتے نہیں تم دیکھ لو کچھ بھی کر لو اپنا ادھر دیکھ رہے ہیں مگر کنیکشن کیا ہے ادھر سے ادھر آ رہا ہو. دیکھو کنیکشن وہاں ہے یہ منزل ہے یہ وسیلہ ہے. اور وہ جو مریدین حضرت کو دیکھ رہے ہیں دراصل حضرت کے ذریعے وہ اپنی منزل کو پہنچ رہے ہیں. اسی لیے اللہ والوں کی صحبت میں رہو. آج جو دنیا پریشان ہے ہم اپنے اقدار کو بھول گئے. روحانیت کی کمی ہے. وہ کیا سائنس تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت خواجہ اجمیری ایک ہی جو ہے پیالے میں انا ساگر کو لا لیے. وہ ہونا ہے
اب یہ تقریروں سے یہ کاموں سے کام چلتا نہیں، روحانیت سے کام چلتا. روحانیت سے یہ قوم حضرت خواجہ اجمیری حضرت پیرانی پیری جنگ لڑے کہ جہاد کرے کہ نہیں، آنکھوں سے پلا دیے، آنکھوں سے فیضان دیے، اور ایک ہی سفر میں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ 90 لاکھ لوگوں کو اسلام میں داخل کر دیے. ہم 90 کو بھی نہ کرے نہ 9 کو کرے اب تک. تو کیا ہے؟ یہ روحانیت سے دوری کا نتیجہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اور ہم چاہتے ہیں، میں سب سے پوچھا، میں اکثر پوچھتا ہوں کیا بھائی ذکر اور فرصت نہیں مل رہی، مراقبہ اور ناخوارہ، پھر رسمی طور پر ٹھیک ہے یہ بھی غنیمت ہے، مگر تم کو جو ہے جو نعمت ملی اگر اس کی قدر کریں گے. مولانا فیض بشیر صاحب اکثر کہتے تھے مراقبے کی پابندی سے سلوک طے ہوتے. اور مولانا کا طریقہ ایک بھی تھا، ہم جب جاتے تھے برکت اللہ جب کالج میں آتے تھے مولانا، ہر نماز کے بعد مولانا ایک 5 منٹ کا مراقبہ کرتے تھے. ہر نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے، ہر نماز کے بعد. یہ بھی مراقبہ ہے، مراقب شکل ہے. ہر نماز کے بعد تھوڑا متوجہ اللہ 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 اللہ، یہ الگ، پھر 2000 کا الگ، پھر چلتے پھرتے الگ، پھر سوتے خود کا الگ. یہ اگر دن گزر گیا تو آپ کی لونڈی بن کے آتی دنیا آپ کے قدموں میں لونڈی بن کے آتی. من کانا للہ کانا اللہ لہو، جو اللہ کا ہوگا ساری کائنات اس کی ہو گئی. تو اسی لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے اس پلیٹ فارم سے کہ اپنے پیروں سے، اپنے مرشدوں سے جو آپ ہدایت ملی ہے، نہ آگے پڑھنا نہ پیچھے پڑھنا. حدیث شریف میں ہے مسلمانوں میں بڑا مجرم وہ ہے کہ جو ایسا سوال کرے جس کی وجہ سے وہ چیز جو حرام نہیں تھی مسلمانوں میں حرام کر دی جائے. ایسا سوال نہیں کرنا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا. ایک صحابی اٹھے، سرکار ہر سال کرنا کیا؟ جواب نہیں دیا. پھر فرمائے سرکار وہ حج ہر سال ہے، سرکار وہ حج کے بارے میں فرمائے ہر سال ہے. خاموش. بولے اگر میں تمہاری بات کا جواب دیتا تو پوری امت پر قیامت تک کے حج فرض ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا فرما ہماری رحمت بنا کہ آپ کا فرمایا خالی حج کرو. کل نبی اب ہر سال کرنا تو کرتے، ہاں بول دیا کرو. فرمایا ہاں بولتا، پھر ہم پورے مسلمانوں پر زندگی میں ہر سال حج کرنا فرض ہوتا تھا. ایسے ہی پیروں سے بحث نہیں کرنا. یہاں استغفار پڑھتے رہو بابا، کب پڑھنا حضرت؟ اب لو شہر میں پڑھو بابا، اٹھو اب شہر میں، اب شہر میں کتنا پڑھنا حضرت؟ 1000 مرتبہ. اب پڑھو حضرت. کیسا پڑھنا حضرت؟ قبلے طرف بٹنا، پاؤں ایسا رکھنا. اب پڑھو شرطا. حضرت بولے تھے استغفار پڑھتے رہو، چلتے پھرتے اپنا 50 پڑھ لیتے بس تھا. انہوں نے کیا کرے شرطا لگائے کب پڑھنا، کیسا پڑھنا، کتنا پڑھنا. شیخ بولتا گیا انہوں نے اپنا پرابلم پھنستے گئے نہ یہ ہو رہا نہ وہ ہو رہا. پیروں سے سوال نہیں کرنا. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، وہ چیزیں مت پوچھو جس کا جواب ملے سے تم کو ناراضگی ہو. اسی لیے پیروں کے سامنے خاموشی بیٹھنا. حضرت محمود اللہ کے سامنے ایک مرید آئے، وہ اپنا چرچا ایسا باز کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہو جائیے آپ. حضرت آپ کے دامن سے تم جو ہے خالی دامن آئے تو ملتا، تم خود دامن بھر کے لائے. میرے پاس یہ ہے فلسفہ تقلید جھاڑ رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تم بس جاؤ. پیروں کے سامنے اپنی علمی ڈھاک نہیں بٹھانا. اپنے اذکار میں ایسا کرا حضرت، میں ویسا کرا نہیں بولنا. ان کے صدقے میں تو تم کو منازل طے ہو رہے ہیں، اور ان کے سامنے صرف اپنے اچھے خواہاں بیان کرنا، مگر اپنی تعلی میں کرا تو ہوتا، بلکہ تھو بھی ہوتا. تو اسی لیے بزرگوں سے وظائف لیے تو اس میں بحث مت کرو. بولے مراقبہ کر لو میاں، کل جتنا بھی کل نہ ختم، ذکر کرو نکل لینا. اگر شرطیں لگائے تو پھر وہ شرطوں کی تکمیل آپ کو ضروری ہوتی. تو عرض کرنا یہ کہ میں مشکور ہوں ہمارے اویس میاں کا کہ جو ہے وہ کافی جو ہے باتیں سامنے آ گئی. اور پھر اویس میاں کا بھی کچھ ابھی پارٹ باقی ہے، ان کے کچھ خیالات بھی باقی ہے. اور نماز عشاء 9 بجے ہے، تو اگر ہم وقت کی پابندی کریں تو بہتر ہے، کہ تمام ہمارے جو محبین ابو رجا ہے یہ اثر سے پہلے سے یہ لوگ مصروف ہیں، ایسا نہ ہو کہ تھک جائیں اور اکتا جائیں. تو اسی لیے میری گزارش ہے کہ محفل کو مختصر کرتے ہوئے وقت پہ اذان دیں، وقت پہ نماز پڑھیں، پھر جو
عشاء کے بعد جو انتظام عشاء کا بھی وہ بھی سلیقے سے ہو جائے تو مولانا کی روح خوش ہوں گی۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، ابھی آپ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مدثر حضور سے تفصیلی، مفصل، مدلل، روحانی اور علمی خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ حضرت کے ایک ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام اور مشائخ اعظام جو ہے وہ سیدھی سادی طبیعت سے رہتے ہیں، تو ہم لوگ ان کی ناقدری کرتے سمجھتے ہیں بھائی ٹھیک ہے کون سی بات ہے۔ حضرت ہمارے نظر میں کیا ہے، زیادہ شور پٹ اپ کرنے والے، شو آف کرنے والے، وہ کلر کے کپڑے پہن کر کلر کے وہ طریقے سے آنے، ویسے لوگوں کو ہم لوگ حیدرآبادی معافی کے ساتھ ہمارے حیدرآباد کے لوگ بڑے ناقدرے ہیں، اپنے جو علماء اہل علم ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں کرتے۔ باہر والا تھوڑا کچھ سج دھج کر آ جائے تو اس کو سر پر بٹھا لیتے، حالانکہ اگر علمی لیاقت اور علمی مقام و مرتبے کی بات دیکھیں تو ان کے جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے تلامذہ کے برابر بھی نہیں ہوتے وہ لوگ، مگر یہ چونکہ سادگی میں رہتے ہیں، سیدھے سادے رہتے ہیں، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کچھ بھی نہیں آتا۔ ارے یہ لوگ وہ ہیں کہ نہ پوچھ ان کے خرقہ پوشوں کی، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ خرقہ پوش جو ہے ان کی سادگی پر نہ جائے، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں، ظاہر میں شاید آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا مگر کئی کے دلوں کو سنوار دیا کرتے ہیں، سدھار دیا کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت والا کے ایک ایک لفظ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضرت ابو رجا علیہ رحمت و رضوان یا اپنے اسلاف کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں تو ان حضرات کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا آخرت میں اپنی بھی دنیا سنوار سکتے ہیں اور صحیح خراج عقیدت ہوگا۔ حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ احسان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ احسان حدیث پاک ہے، شرح فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہوئے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم عبادت ایسی کرو، بندگی ایسی کرو، اور آپ فرماتے ہیں بندگی ہم عبادت سے مخصوص کر لیتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ سے ہم مخصوص کر لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبد کون ہوتا ہے؟ جو 24 گھنٹے اللہ کا بندہ رہے وہ حقیقی عبد ہے، یعنی کاروبار بھی کر رہا ہے تو وہ احسان اس کی نظر میں رہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ وہ اللہ کو دیکھتے ہوئے تجارت کرے، نہیں تو کم سے کم وہ نہیں کر سکتا تو یہ کرے کہ وہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور تجارت کرتے وقت بھی رہے۔ نہیں نماز پڑھتے وقت اللہ کا تصور ہے بھئی چلو تجارت میں جو چاہے کر لیں، گھر کے معاملات ہے، معاشرتی ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، جو چاہے کر لیں، جب عبادت ہے تو پھر اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم اہل سنت ہے نا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، تو جب گناہ بھی کرتے وقت تصور رہے کہ حبیب پاک دیکھ رہے ہیں، بھئی حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے نا، ہم مانتے ہیں کہ حبیب پاک کی نظر مبارک ہے، تو یقیناً گناہ کرتے وقت بھی رہے نا، تب یہ دیکھیں کہ حبیب پاک ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ رہے گا، جب حقیقی اگر عقیدہ بھی حاصل ہوگا تو یقیناً اس چیز سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو شاہ عبداللہ محدث علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان مکمل کب ہوتا ہے؟ جب بندہ التحیات کے لیے بیٹھے السلام علیک ایھا النبی کہے تو یہ تصور رکھے کہ یا تو وہ حبیب پاک کو دیکھ رہا ہے، وہ نہیں ہے کمال تو کم سے کم یہ عقیدہ رکھے حبیب پاک اسے دیکھ رہے ہیں، یہ احسان کامل ہوتا ہے۔ احسان کامل یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے عبادت کے وقت، اور جب حبیب پاک کی بارگاہ میں پہنچے تو یہ تصور رکھے کہ حبیب پاک آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ اور ایک اس میں ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ عبادت ایسی کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن فإنہ یراک، اگر تم وہ نہیں کر سکتے تو فإنہ یراک، وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو ایک عربی زبان میں تجوید کا قاعدہ بھی ہے وقوف کا، وقف کرنے کا۔ وقف ایسی چیز ہے ہمیں وہ بھی نہیں پتہ کہاں رکنا کہاں نہیں رکنا، بے تکا روک دیتے ہم پڑھتے کہ معنی بھی بدل جاتے ہیں کئی مرتبہ۔ تو وقوف ایک تجوید کا ایک خاص شعبہ اور حصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں فإن لم تکن پہ اگر آپ وقف کر دیں کہ اگر تو نہ رہے گا فإنہ یراک، تب تم اس کو دیکھ سکتے ہو۔ تکن پر اگر وقف کریں، اگر تم نہ رہو گے فإنہ یراک، تو پھر اس کے بعد بندہ جو ہے جب تک تو رہے گا وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو حضرت ابو رجا علیہ رحمت و رضوان کی دو چیزیں جو ہے، ایک تو آپ بچوں کو علم کے لیے ترغیب دلاتے، میں صلاۃ و سلام کے لیے جیسا حضرت نے فرمایا صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد اذان عشاء اور نماز عشاء ہوگی، تناول تبرک رہے گا۔
تو ایک طلبہ جتنے ہیں بچے ہیں نوجوان ہیں ان کو علم کی طرف ترغیب دلاتے. بچے اگر انٹر ایس ایس سی وغیرہ رک جاتا تو حضرت سے خود مشورہ فرماتے, یا حضرت ڈاکٹر اماد صاحب ہے وغیرہ ان کے ذریعے سے بچوں کو پی ڈی سی بی اے لینگویجز وغیرہ, کئی حضرات ہیں, کئی بچے ہیں ایسے جو کئی تو ایم اے تک بھی کر لی ہیں. آپ فرماتے کہ علم حاصل کرنا, حضرت دادا پیر علیہ حضرت ابو الفدا علیہ رحمت و رضوان کی رسالت فرماتے کہ اگر علم حاصل کر رہے ہیں تو آخری ڈگری حاصل کرو. اور ہم اولیاء کرام کے ماننے والے, خود حضور بڑے پیر کے ماننے والے ہیں, بڑی 11ویں بڑی دھوم سے کریں, یقیناً کریں. ہم حضور بڑے پیر کے معجزات کرامات تو ذکر کرتے ہیں کہ بھئی کئی لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کیے, کئی نے توبہ کیا, فلاں کیا فلاں کیا. آپ خود کیا فرماتے ہیں؟ درست علما حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. میری قطبیت پر پہنچنے کا مقام کیسے ملا؟ درست علما, میں نے علم حاصل کیا. ہم حضور بڑے پیر کے کرامات ساری ذکر کرتے ہیں, مگر حضور بڑے پیر کی سب سے بڑی کرامت آپ کا علم ہے. سب سے بڑی کرامت حضور بڑے پیر کی علم ہے. آپ مادرزاد ولی پیدا ہوئے, مدرسہ جا رہے ہیں, بغداد جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے, وہ عذر الصالحین اور زیارت کرنے کے لیے صالحین کی. تو ہم حضور بڑے پیر کے معنی مبارک مہینہ ہے نا, جھنڈا یقیناً چڑھائیں آپ. مگر اگر ہم علم سے دور ہے, علم کے جاہل ہے, تو سمجھ جائیں کہ علم جس کے پاس نہیں ہوتا اس کے پاس ولایت نہیں آتی. جاہل کو اللہ تعالیٰ کبھی ولی نہیں بناتا. کوئی جاہل ولی, ہم لوگ ولی بول تو سمجھتے پورے ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں رہنا, اس کے اتنے بڑے بڑے بال رہنا, کئی دن سے نہیں نہایا ہوا رہنا, وہ ہم سمجھتے ولی ہے. نہیں, ولی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اس کو علم, جو شرعی علم, ضروریات دین کا علم ہے, وہ ہونا ضروری ہے. تو اگر جو جتنے مریدین و معتقدین ہیں, میں ان کو عرض کروں گا کہ ایک چیز کے علم حاصل کرنا ہے. دوسری چیز حضرت کی جو سادگی, دوسروں کے ہر ایک کے ساتھ ملنا محبت کے ساتھ, یعنی کام رکھتے نہیں دنیا کے بد و نیک سے ہم, تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم. حضرت کی یہ 2 صفات میں سمجھتا ہوں اگر آپ تھام لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سلوک کا راستہ آسانی کے ساتھ طے ہوگا. میں ہمارے سید امجد رضوی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ صلاۃ و سلام پیش کریں. معافی چاہتا ہوں, 1 منٹ کے لیے میں معافی چاہتا ہوں کہ مقدس فریضہ جو مہمانان خصوصی کی گلپوشی کا جو مجھ سے چھوٹ گیا تھا, میں 1 منٹ آپ اعلان کروں گا کہ میں حضرت علامہ استاد محترم سے التماس کرتا ہوں کہ وہ نگران جلسہ حضرت علامہ پیر خواجہ شاہ بہاء الدین نقشبندی مجددی صاحب مدت فیضو کی گلپوشی فرمائیں. ہمارے آج کے مہمان خصوصی مخدوم زادہ حضرت علامہ حافظ محمد فضل اللہ خان نقشبندی مجددی صاحب کی گلپوشی. ہمارے حضرت مولانا جعفر محی الدین صاحب مدت فیضو کی گلپوشی. حضرت مولانا خواجہ عارف الدین صاحب کی گلپوشی. مخدوم زادہ گرامی قدر جناب محمد عبد الحنان خان صاحب کی گلپوشی. ہمارے صدر مدرس مدرسہ حفاظ انجمن احیاء الدین محمد مختار خان صاحب کی گلپوشی. میں ہمارے امجد صاحب سے ادب ملتمس ہوں کہ آپ سلام سلام. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھوں سلام,
जलवागर हो गया है हलीमा का चांद, अब तो जजता नहीं है ये दुनिया का चांद। मांद है जिसके आगे ज़ुलेखा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ के लाखों सलाम। अब्रे जुदा अता किस पे बरसा नहीं, तेरा लुत्फ़ करम किसने देखा नहीं, किस जगह और कहाँ तेरा कब्ज़ा नहीं। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत कुदसी का है हारज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।